العباد فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 93 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائی۔ وہ بحر قلزم کو پار کر کے وادی سینائی میں پہنچ گئے اور فرعون اور اس کا پورا لاؤ لشکر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ دیا۔ ایک تو یہ کہ مصر کے اندر جو وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور دوسرا یہ کہ جس علاقے میں اب جا کر یہ بسے ہیں وادی سینائی، وہ ایک میدان تھا جس میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز وہاں تھی نہ پینے کے لیے، اور اسی طرح سایہ حاصل کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ پروردگار نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا کہ بادلوں کو حکم دیا، وہ ان کے اوپر آ کر سایہ کرتے تھے، اور جہاں بنی اسرائیل کے لوگ چلتے بادل بھی ساتھ ساتھ میں چلتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو مقرر کر دیا، بادلوں کا سایہ تمہیں دے دیا، اور اسی طرح کھانے کے لیے کھانے کا یہ انتظام ہوا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ کو اتارا، یعنی اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ بٹیر ان کے سامنے بھنے ہوئے آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آسمان سے حلوے کی طرح یا کھیر کی طرح کوئی چیز اترتی تھی، وہ ان کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام کیا۔ پینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی ایک پتھر پہ ماریے۔ جب انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں، تو ہر ایک قبیلے اور خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وادی سینائی کے اندر بسایا۔ اسی کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَوَّأَ يُبَوِّئُ تَبْوِيَةً، اس کا معنی آتے ہیں ٹھکانہ دینا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، اچھا ٹھکانہ، سچائی کا ٹھکانہ دیا، اچھا ٹھکانہ، عمدہ ٹھکانہ ہم نے ان کو دیا۔ عمدہ ٹھکانے کا مطلب یہ کہ رہنے کی اچھی جگہ ہم نے ان کو دے دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں کی روزی ہم نے ان کو دی، یعنی من اور سلوہ ان کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا اور سائے کا بھی انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو حکم ہوا یہاں سے کہ اب تم وادی سینائی سے ملک شام کی طرف یعنی فلسطین کے علاقے کی طرف چلو، جو تمہارے آبا و اجداد کی جگہ تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام در حقیقت وہیں کے رہنے والے تھے، کنعان کے علاقے کے، فلسطین کے علاقے کے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ پورا خاندان مصر منتقل ہو گیا تھا، اب مصر سے واپس لوٹے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم چلو ارض مقدس کی طرف، اور ارض مقدس میں اس وقت قوم عمالقہ جو ایک بڑی جابر اور ظالم قسم کی قوم تھی وہ آباد تھی۔ ان کو حکم ہوا کہ تمہیں اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم جاؤ گے، بس اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان پر تمہارا روب ڈال دے گا اور وہ نکل جائیں گے وہاں سے،
لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہیں ارض مقدس میں داخل ہونا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، چلو وہاں پر. تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کہا فیہا قوم جبارین، وہاں تو ظالم اور جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوگے. حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اس کے بعد پھر ہم وہاں پر جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سمجھایا ان کو. 2 آدمی انہی میں سے تیار ہوئے، انہوں نے بھی سمجھایا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ اور آپ کا خدا جائے اور جا کر لڑے وہاں پر، نعوذ باللہ، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب علاقہ فتح ہو جائے گا، وہ قوم وہاں سے نکل جائے گی، پھر ہم وہاں پر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس کو ان پر حرام کر دیا اور 40 سال تک وہ حرام رہی. پھر 40 سال تک یہ وہاں داخل نہیں ہو سکے. اس دوران یہ وادی تیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور وادی سینائی آج کے زمانے میں اس کا نام ہے، وہیں پر یہ رہے. وہاں اللہ نے ان کے لیے یہ سارے انتظامات کیے تھے، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، اور اسی طریقے سے رہنے کا اللہ نے وہاں ان کے لیے انتظام کیا اور وہیں یہ چکر کاٹتے رہے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے. پھر جب 40 سال مکمل ہو گئے اور پرانے بوڑھے جو تھے وہ ختم ہو گئے اور نئی نسل آئی، تو نئی نسل کی ایک نئے انداز سے پرورش ہوئی اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے کر پھر قوم عمالقہ سے جہاد کیا اور پھر یہ علاقہ فتح ہوا اور پھر فلسطین کے علاقے میں آ کر یہ رہنے لگے. تو اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، مبوّأ صدق، بہترین ٹھکانہ، یعنی پہلے وادی سینائی میں ٹھکانہ دیا. اس کے بعد پھر 40 سال گزرنے کے بعد ملک شام میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کی روزی دی، پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے روزی دی. وہاں وادی سینائی میں تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کو عطا کیا، اور جب پھر ملک شام کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں یہ آ کر رہنے لگے تو وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، وہاں سے زمین کی ترکاریاں، زمین کی پیداوار، یہ بہترین روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا؟ ایک تو یہ کہ جب یہ مصر کے اندر رہ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ بس ہمیں کسی طریقے سے فرعونیوں سے چھٹکارا دلائیے، ان سے آزادی دلائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو نکلنے کے لیے کہا اور راتوں رات لے کر نکلے اور پھر بحر قلزم پار کر کے وادی سینائی میں پہنچ کے، جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اختلاف شروع کر دیا. یہ اختلاف کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر ان کے پاس آئے. انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا پہلے کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب زندگی گزارنے کا کوئی قانون اور ضابطہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، وہ آپ اللہ کے پاس سے لے کر آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. پہلے 30 دن کے لیے کہا، پھر 10 دن کا اضافہ کیا اور 40 دن کے بعد توریت لے کر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام. پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایک دوسرے نمبر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، ان کو پڑھ کر سنائی یہ احکامات ہیں اس میں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہا ہم نہیں مانیں گے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، معلوم نہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں سے خود ہی اس کو لکھ کر لے آئے ہوں، ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات خود نہ سن لیں، اللہ سے ہم خود ہم کلام نہ ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں جن کو خود قوم نے منتخب کیا کہ یہ جائیں گے آپ کے ساتھ اور اللہ کا کلام سن کر آئیں گے، پھر گواہی دے دیں گے. جب ان 70 کو لے کر کوہ طور پر پہنچے
اللہ سے ہم کلامی ہوئی، کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون بول رہا ہے، ہمیں نظر تو کوئی آ نہیں رہا ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تب تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو گئے تو اللہ نے ان کے اوپر ایک بجلی بھیج دی، جس کی گرج کی وجہ سے یہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، جیسا کہ ہم پیچھے سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں پڑھ کر آئے، تو اس کے نتیجے میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آئے اور آ کر گواہی دی کہ ہاں واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے، البتہ پھر جھوٹ کی ملاوٹ کر دی اس میں، یہ کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جن پر تم عمل کر سکو گے تو کر لینا، اور جن احکامات پر عمل نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ پھر جھوٹی بات انہوں نے ملا دی اس میں۔ تو یہ اختلاف کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، طرح طرح سے پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن ہی غلامانہ بن گئے تھے، غلامانہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو قوم کہیں غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے پھر اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے، اس کی عادت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی عادتیں بھی خراب ہو گئی تھی، عادتیں ان کی بگڑ گئی تھی۔ مثال کے طور پر جب کوئی قوم غلام ہوتی ہے تو اس پر پھر جس کی وہ غلام ہے وہ لوگ ان کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ ان پر کام ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ حیلے بہانے اور جھوٹ بول کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی یہی عادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی عادت یہ خراب ہو گئی تھی غلامانہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر رہے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ کس بات میں اختلاف نہیں کیا؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا تھا، جن کی بشارتیں ہماری کتابوں میں ہیں، جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، وہ یہی پیغمبر ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، اس سے پہلے مان رہے تھے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تب تک یہ مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو بڑے تھے وہ مدینہ منورہ میں آ کر ٹھہرے ہی اس وجہ سے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، اور جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور جب کبھی ان کی لڑائی مشرکوں کے ساتھ ہوتی تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آج تم ہم پہ ظلم ڈھا رہے ہو، ان قریب نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر پھر جہاد کریں گے، پھر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ اس طریقے سے یہ کہتے تھے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کو یقین بھی ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چند ایک نے صرف ایمان لایا، اور کیسے پہچانتے تھے آپ کو قرآن نے بیان کیا ہے دوسرے پارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توریت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، آپ کا کلام سنا، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ کہیں ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، کسی اور کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کے بچہ حاصل کر لیا ہو، لیکن یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ بھی پہچانتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک یہودی کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں، امت کی ماؤں میں سے ہو جاتی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما
کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو کہتی ہیں کہ میرے والد حیی ابن اخطب اور اسی طرح میرا چچا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، وہاں بیٹھنے کے بعد یہ واپس آئے اور آ کر گھر میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا رائے ہے آپ کی، کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا؟ دوسرے نے کہا بالکل وہی ہیں۔ کہا کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہو بہو جو بتایا گیا وہ ساری علامات ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو پھر دوسرے نے کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا ماننا نہیں ہے، اگر مانیں گے تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، جو ہمیں قوم کی طرف سے ہدیے تحفے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اختلاف انہوں نے نہیں کیا مگر علم کے آنے کے بعد، یعنی انہیں یقین تھا کہ یہی ہے وہ آخری پیغمبر، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ چند ایک نے ایمان لایا ہے، اور جنہوں نے ایمان لایا ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے ایمان لانے کا واقعہ بخاری شریف کے اندر اس طرح بیان کیا گیا کہ جب انہوں نے ایمان لایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم یعنی یہود ایک بہتان تراش قوم ہے، یہ بہتان لگانے والی قوم ہے، اگر ان کو پتہ چلے گا میرے ایمان لانے کا تو یہ مجھے طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ابھی یہ آنے والے ہیں، میں چھپ جاتا ہوں، پردے کے پیچھے چلے جاؤں گا، اور جب یہ یہاں پر آئیں گے تو آپ ذرا میرے متعلق ان سے پوچھنا، میرے اسلام لانے کی خبر ملنے سے پہلے، ان کو خبر پہنچنے سے پہلے۔ اب یہ پردے کے پیچھے چلے گئے اور یہودی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف فیکم عبداللہ ابن سلام، کہ تمہارے درمیان عبداللہ ابن سلام کیسے شخص ہیں، کیسے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا خیرنا وابن خیرنا، کہا کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ اعلمنا وابن اعلمنا، وہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بیٹے ہیں، گویا تعریفی کلمات کہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اگر وہ اسلام قبول کر لیں پھر، تو کہنے لگے کہ اللہ ان کو اسلام قبول کرنے سے بچائے، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے باہر آئے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا انہوں نے تو ایک دم بدل گئے اور وہی کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، کہا یہ ہم میں سب سے برے ہیں اور سب سے برے کے بیٹے ہیں، یعنی وہیں اسی مجلس میں تعریفی کلمات کہے اور وہیں پر آپ مخالفت کرنے لگے اور برا کہنے لگے۔ اس قسم کی یہ قوم تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما اختلفوا، انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا علم۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا، اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہوگا، اور جو آپ کے ساتھ یہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے بعض دفعہ جب ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ فلسطین کے علاقے میں جاؤ اور وہاں پر رہو، تو بہت سارے آج ہمارے جو جدید قسم کے مفکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو وہاں رہنے کا حکم ہے تو پھر فلسطین ان کا ہی علاقہ ہے، پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور مسجد اقصی بھی ان کو دے دینی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ علاقہ ان کو دے دینا چاہیے۔ بہت سارے اس طرح کے مسلمانوں میں ہیں جو جدید نئی کوئی فکر رکھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو اپنے ہی اعتبار سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے کے مطابق پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس طرح کی رائے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ اس وقت ان کو حکم تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پھر
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اب تو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. اب یہودیت کا جو مقررہ وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے, عیسائیت کا جو مقررہ وقت تھا اللہ کے یہاں وہ ختم ہو چکا. اب تو اسلام ہے, اب تو مسلمان ہی ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 16-17 مہینے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھیں, یہ اسی لیے تھا کہ اب دونوں قبلے مسلمانوں کے ہیں, اب دونوں قبلوں پر ان کا ہی قبضہ رہے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے آپ کو لایا گیا مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آپ کو معراج ہوئی ہے. اس میں بھی یہ اشارہ دے دیا گیا اب دونوں قبلے جو ہیں ان پر جو قبضہ ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا. یہاں بھی مسلمان ہوں گے وہاں بھی مسلمان ہوں گے, اب ان کا قبضہ وہاں پر نہیں رہے گا. اب ان کے لیے صرف یہی ہے کہ یہ ایمان قبول کر کے مسلمان ہو جائیں. اگر ایمان قبول کر کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ کافر ٹھہریں گے, مشرک ٹھہریں گے. پھر ان کا اللہ کے اس گھر کے اوپر اور اللہ کی اس زمین, اس ارض مقدس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے کہ یہ ایمان قبول کریں تب وہاں پر رہیں, ورنہ ان کو وہاں رہنے کی اب اجازت نہیں ہوگی. اب یہ ان کا علاقہ نہیں, اب یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور پھر جب اسلام پھیلا ہے تو فتح ہوتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہو جاتا ہے اور یہاں مسجد اقصیٰ پہ بھی مسلمان قابض ہوتے ہیں. اور اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب انہوں نے آ کر وہاں پر جو ہے اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہاں ایک دھوکہ دے کر اور اس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, ورنہ تو یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. تو یہ ان کا علاقہ نہیں ہے, اب یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اب اللہ نے دونوں قبلے مسلمانوں کو دے دیے ہیں, اب ان کا کوئی حق وہاں پر نہیں ہے. تو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تحقیق کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا مبوّأ صدق, اچھا ٹھکانہ, وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا, پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے, حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ, بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان, یوم القیامہ, قیامت کے دن, فیما کانوا فی یختلفون, اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. ایک نکاح ہے, جو حضرات بیٹھنا چاہیں, نکاح کی مجلس ہے, اس میں بیٹھیں, برکت والی مجلس ہے. نکاح والے حضرات آگے آ جائیں.